حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ جب انسان اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ان دونوں ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو اوپر اور بائیں ہاتھ کو نیچے، اسے جو ہے وہ باندھنا ہوتا ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں نے غور سے دیکھنا چاہا۔ جب میں نے آپ کی نماز کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھنا ہے کہ بائیں ہاتھ کے اوپر اور بائیں ہاتھ کے جوڑ کے اوپر اور بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر، تینوں پر یہ ہاتھ آ جائے۔ یہ طریقہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض روایات میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، کوئی اس میں جگہ فکس نہیں ہے، یا یہ بھی الفاظ ہیں کہ ذراع کے الفاظ ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پہ رکھا تو ذراع انگلیوں سے لے کے کونی تک ہوتا ہے، یعنی یوں رکھ لیا۔ تو یاد رکھ لیں کہ وہاں پہ تفصیل نہیں ہے، جبکہ اس روایت میں، حضرت وائل ابن حجر کی روایت میں تفصیل موجود ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ، جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھا ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان یوں رکھ رہا ہے تو یہ ذراع کے اوپر تو رکھا جا رہا ہے، لیکن ہاتھ، جوڑ اور کلائی کے اوپر والی حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب انسان اس طرح ہاتھ رکھے گا جیسے اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ہاتھ کے اوپر، جوڑ کے اوپر، کلائی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، تو اب ذراع پر بھی عمل ہو گیا، کیونکہ ذراع یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اور اس حدیث میں چونکہ تفصیل موجود ہے اس پر بھی عمل ہو گیا۔ تو ہاتھ رکھنے کا بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ انسان دایاں ہاتھ، بائیں ہاتھ، جوڑ اور کلائی کے اوپر یوں جو ہے وہ رکھا جائے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ۔ اور یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر جو رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں ہاتھوں کو پھر سینے پہ لے جا کے رکھتے تھے۔ سینہ جو ہے انسان کے گردن کے نیچے جو ہڈی آپس میں آ کے مل رہی ہوتی ہے، وہاں سے لے کے جو پسلیوں کی ہڈیاں آپس میں جا کے مل رہی ہوتی ہیں، ان کے درمیان کی جگہ کو سینہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، صدر اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھتے ہوئے سینے کے اوپر جا کے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ رکھتے تھے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت موجود ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پوری تحقیق کے ساتھ ارواء الغلیل میں بیان فرمایا ہے، جو حدیث اپنی صحت کو پہنچتی ہے۔ اس طرح اس موضوع پہ ایک دوسری روایت بھی ہے، حضرت قبیصہ بن حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت قبیصہ بن حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے ہوئے اسے سینے پر جو ہے وہ رکھتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جو مقبول حدیث کے درجے کو پہنچتی ہیں، ان کے اندر یہ عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں کو سینے سے نیچے رکھنا، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات میں ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح اور قابل عمل روایات میں عمل موجود ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا۔ اور اسی طرح ہاتھ باندھنے میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اس لیے جس طرح مردوں کو ہاتھ اٹھانے ہیں یا جس طرح مردوں کو ہاتھ باندھنے ہیں، سیم یہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ شریعت اسلامی میں نماز کے طریقے میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔